سیل میں ہی پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ خربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے, گنہگار کی بخشش ہے, چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو, نبی کی سیرت پڑھو, دلائل دیکھو, ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, بس عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025. 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا. اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی, تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے, اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائی نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا. اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے, ایک علامت بن چکی. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے, اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے بھائی کوئی عید وید نہیں ہے, یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو اتنی کرسمس ہے, عید ہے, یا جو بھی چیز ہے, ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے, آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں, تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا, جو کائنات سے باہر ہے, وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے, پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے, اللہ کائنات سے باہر ہے, کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے, سالوں میں, مہینوں میں اور گھنٹوں میں, منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا, پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ بہت عقل سے بالاتر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا, فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں, مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں, اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے, موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں, بہت ساری ایکویشنز ہیں, لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے, جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن, ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں, قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے, الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف
خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے, الا لہ الخلق والامر, اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے, کریشن الگ چیز ہے, امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے, ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب, لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے, الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھیں. انا یکون لی ولد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو